बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सलीम साफ़ी और आप देख रहे हैं जीबी दारेल। नाजरीन, आज हमारा स्टूडियो का मेहमान है उसामा गोल्डन। उसामा गोल्डन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उसामा गोल्डन आपने देखा होगा फेसबुक पे शाया हुआ एक उभरा हुआ एक सोशल एक्टिविस्ट है। आज हम उसामा गोल्डन से इलाकाई मसाइल पर डिस्कस करेंगे। दारेल में जो मौजूदा मसाइल है, रोड के हवाले से है, हेल्थ के हवाले से है, उसके बाद एजुकेशन के हवाले से है, और हमारे जो मैकाल पारोस और गियाड़ पारोस के हवाले से भी आज हम उसामा गोल्डन से बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारे मौजूदा मेंबर इलेक्टेड मेंबर हाजी रहमत खालिक साहब है, इसकी ADP मंजूर हो चुकी है, तो इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। उसामा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इलाकाई मसाइल डिस्कस करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हो। उसामा भाई, आप हमें ये बताएं कि जो हमारे दारेल में इस वक्त मौजूदा जो मसाइल है, बिजली लोड शेडिंग की है, तो बिजली लोड शेडिंग को काबू करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है इस वक्त? सबसे पहले तो जीबी दारेल और सलीम भाई, आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमें अपना मेज़बान बनाया। तो देखिए, दारेल के अंदर बेताशा मसाइल है। अब बिजली के मसाइल पे हम जाएंगे, फिर एजुकेशन के मसाइल पे जाएंगे, फिर हेल्थ सेक्टर पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मसाइल नज़र आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लोड शेडिंग का जो खदशा है, ये सबसे पहले ये कि यहाँ पे 2 पावर हाउस इस वक्त रन नहीं है। गियाड़ में जो पावर हाउस है, तमाम चीज़ें वहाँ पे ठीक है, लेकिन उसको फंक्शनल करने के लिए वक्त ज़ाया किया जा रहा है। हमारे हाजी रहमत खालिक साहब का इलाका भी है, आबाई गाँव भी है, वो इस वक्त मौजूदा मेंबर भी है। उनको चाहिए कि इस पावर हाउस को जल्दी जल्दी रन करे, ताकि जो बिजली की लोड शेडिंग है इसमें कमी आ जाए। दूसरी बात, मणिकाल के अंदर एक बड़ा पावर हाउस मौजूद है, जो तकरीबन पिछले 10-15 साल से आपको पता है वहाँ पे रन नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। ज़राए के मुताबिक मुझे खबर मिली कि सबसे जो ज़्यादा नुकसान हुआ है गिलगित बल्तिस्तान वाटर एंड पावर को, वो उस पावर हाउस में हुआ है। 40 करोड़ से ऊपर अभी तक उस पर अखराजात आए, खर्चा है, फिर भी वो पावर हाउस इस वक्त रन नहीं है। ये हमारे इलाके के मेंबरान की नाअहली है, हमारे जो बड़े हैं नुमाइंदे, इनकी नाअहली है। जब भी किसी भी हुकूमत में कोई हमारा मेंबर आता है, इस दफ़ा रहमत खालिक साहब पे असेंबली में मेंबर आए, पहले हैदर खान साहब पे नून लीग पे मिनिस्टर रहे, तो इस तरह ये मुख्तलिफ सेटअप में आते रहते, फिर भी ये मसाइल को उजागर नहीं करते। अपने ज़ाती मुफादात और अपने ज़ाती अना के लिए और इख्तलाफात बदनीति से इस इलाके को मसाइल का शिकार बनाए हुआ। आज देखें ना, इन दोनों की ज़ाती अना और ज़ाती मुफादात की वजह से दारेल की 1 लाख की आबादी मुतासिर है। बिजली के खदशे यहाँ मौजूद है। तो हम इनको हमेशा मीडिया के जरिए गुजारिश करते रहते हैं कि भाई अपने ज़ाती मुफादात और ज़ाती आप अपने मामलात के लिए इलाके को बदनाम न करें, और इलाके के जो मसाइल है इनको शिकार न करें, बल्कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लें, एक दूसरे की अपोजिशन ना करें। अपोजिशन दारेल से निकले, दारेल के आवाज़ उठाए। गिलगित बल्तिस्तान के असेंबली में रहमत खालिक साहब मौजूद है, बड़ी अच्छी बात है, उनको लोगों ने मैंडेट दिया, वोट दिया, जीत गए। तो हमारी ख्वाहिश होगी कि वो इलाके के मसाइल को हल करें, आके बिजली के पावर हाउस को रन करें, फिर वाटर एंड पावर के अंदर मसाइल है, फिर आप देखें हेल्थ सेक्टर के अंदर मसाइल, एजुकेशन के अंदर मसाइल है। यहाँ मसाइल का जिक्र करेंगे तो मेरे ख्याल से मसाइल खत्म नहीं होंगे, लेकिन हमारे नुमाइंदे इस वक्त भी होश के नाखून नहीं ले रहे, बड़ी अफसोस की बात है। हाँ उसामा भाई, आप हमें ये भी बताइए कि मणिकाल रोड का काम शुरू होते होते ही रुक गया है, तो इसकी क्या वजह बनी है कि ये जो रोड का काम तातुल का शिकार होना, आवाम की तरफ से कुछ ऐसे मसला पेश है या ठेकेदार की कुछ कमजोरी है? देखिए, दारेल का सबसे बड़ा मसला मणिकाल रोड है। हम पहले भी आपके चैनल के थ्रू, आपके चैनल की वसागत से ये बात उठाते रहे कि दारेल के अंदर जो बड़ा रोड है वो मणिकाल का है, और बड़ी आबादी भी दारेल के मणिकाल की है, जो इस वक्त मुतासिर है। वहाँ पे जो भी मसाइल होते हैं, इस रोड से लोग आते जाते हैं, बाजार तक गुमारी बाजार है, यहाँ पे लोग आते जाते इस रोड से। तो ये एक रोड नहीं, बड़ा मसला दारेल के लिए पैदा हुआ है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत कुछ कारकर्दगी नहीं कर रही है। तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी वो जीरो नजर आ रही है, क्योंकि इनके काफी अरसे इनको गुजरा है, 200 साल तो इनका लगभग गुजर चुका है। असेंबली के अंदर हुकूमत आई हुई है, लेकिन तमाम जो कारकर्दगी है, तामीर और तरक्की रुक गई है। उसके बाद इस वक्त जो फ्रेम में हमें नजर आते हैं, काम जो कर रहे चीफ सेक्रेटरी बल्तिस्तान आपको नजर आएंगे, मोइनुद्दीन वाली साहब इस वक्त बड़े मुतारिक है इस कामों में, जो खुद जाके काम कर रहे हैं। हालांकि चीफ मिनिस्टर का काम है इन चीजों पे जाना, लेकिन हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब खुद इनकी निगरानी कर रहे हैं। कि चीफ सेक्रेटरी तो किसी बंद है जिसको हम रिक्वेस्ट कर सकते, गुजारिश करेंगे चीफ सेक्रेटरी को, इंशाअल्लाह अजीज इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। ठीक है। अच्छा उसामा भाई,
اس دارل میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہیزا نام کی ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانا چاہیے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ خاص کر اس ٹائم میں یہ وبا زیادہ تر اٹیک ہوتی ہے اس وبا کی؟ بڑا افسوس ہوا, کل میں نے ایک پوسٹ دیکھا اور خود میں ہاسپٹل بھی گیا, کافی مریض وہاں پہ موجود تھے, ایڈمٹ تھے, جگہ نہیں تھی, مریض زیادہ تھے. تو میرے خیال سے اس کا بڑا مسائل یہ ہوگا, سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس کا ہزے کا یا بیماری کا, دارل کے اندر 15 سال پہلے ایک یہاں پہ واٹر سپلائی کا اسکیم کو لے کے آئے تھے ہمارے لوگ نمائندے, جو تقریباً 10 سال 15 سال گزر چکے, گبر سے لے کے گیال سے گبر تک جو واٹر سپلائی کی اسکیم تھی وہ اب تک گراؤنڈ میں موجود نہیں ہے. ان کے پیسے کس نے کھایا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے, لیکن اس وقت وہ تعمیر و ترقی کا پروجیکٹ موجود نہیں, جس کی وجہ سے یہ انفیکشن تمام پانی کی وجہ سے ہوتی ہے. دارل کا پانی آپ کو پتہ ہے بڑی جراثیم اس کے اندر موجود ہے, جس کو فلٹر کر کے لوگوں تک پہنچانا ہے. لوگ صاف پانی پئیں گے تو ان کی صحت بھی تندرست رہے گی. وہ بیمار ہوتے ہیں جن کو گندا پانی فراہم ہوتا ہے. اس کی روک تھام کے لیے ہمیں اقدامات اٹھانے چاہیے. اور ہاسپٹل کے اندر جو نظام ہے, میں پھر عرض کرتا چلوں, ہاسپٹل کے اندر نظام درہم برہم ہے, ایک ڈاکٹر سارا نظام کو نہیں چلا سکتا ہے. ہماری گزارش ہوگی حکام اعلیٰ سے, گلگت بلتستان کی حکومت سے اور چیف سیکرٹری گلگت بلتستان سے, انتظامیہ سے اس کا نوٹس لے اور یہاں پہ فلٹر کر کے صاف پانی غریب عوام تک مہیا کرے, کیونکہ اس سے تمام بیماری یہاں سے پاک ہو جائیں گی. اس وقت جو ہمارا الیکٹ ممبر ہے, اس کی EDP آپ کو پتہ ہے منظور ہو چکی ہے. اس کی تقسیمات کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ تقسیمات کیا اس میں سے بہتر انداز میں تقسیمات ہو رہی ہے EDP کی؟ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے جو بھی ممبر آتا ہے وہ اپنی ذاتی مفادات کو لے کے آتا ہے. بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے. دیکھیں نا, ADP تو رحمت خالق صاحب کو مل گئی, غیر مناسبت تقسیم ہو گئی یہاں پہ. جب دیکھیں ایک بڑا بینگ ووٹ مینیکال سے اس کو ملتا ہے, مینیکال پائن جو بڑا ووٹ ہے, رحمت خالق کا ہوم گراؤنڈ آپ سمجھ سکتے ہیں, جہاں سے وہاں 3 کلومیٹر روڈ انہوں نے وہاں پہ دیا ہے. باقی وہاں پہ کوئی ADP میں کام نہیں رکھا گیا. بڑی افسوس کی بات ہے, اور مینیکال کی بڑی آبادی اس کو ووٹ دیتی ہے. تو میرے خیال سے مینیکال کے لوگوں کو بھی ہوشیار ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے پرہیز کریں, کیونکہ آپ دیکھیں بڑا ووٹ بھی ان کو دیتے ہیں. پچھلے 25-30 سالوں سے غلامی کر کے ووٹ دے رہے ہیں لوگ. وہاں پہ ایک سکیم انہوں نے نہیں رکھا ہے, 3 کلومیٹر روڈ رکھا ہے. اب وہ روڈ کہاں تقسیم ہوگا, ٹھیکہ کون لے گا, کون سے ورکر کو دیں گے, کیا ہوگا, اس کا تو ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں, قبل از وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ روڈ کا ٹینڈر بھی وہ اپنے کسی کارکن کو دیں گے, وہ اپنے کسی سپورٹر کو دیں گے. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. مینیکال کے اندر بڑی آبادی ہے, سکول کا مسئلہ ہے, پرائمری سکول وہاں ہونا چاہیے. اس وقت آپ کو پتہ ہے وہاں پرائمری سکول نہیں ہے, وہاں پہ ہاسپٹل کا نظام آپ کو پتہ ہے بہتر نہیں ہے. پھر بھی اپنی مدد آپ لوگوں نے وہاں پہ ہاسپٹل کا نظام بہتر کیا ہے. سلیم بھائی, بڑی بات یہاں پہ ہماری یہ ہے کہ علاقے کے اندر 2 بت ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں. ایک رحمت خالق صاحب ہے, حیدر خان صاحب ہے. اب ہم نے تیسرے بت کو بیچ میں لانے کے لیے کوشش کرنا ہے, لیکن ہمارے پاس تیسرا بت بھی میرے خیال سے کوئی پڑھا لکھا بندہ آئے تو ہمیں خوشی ہوگی. ہم نے بڑے توقعات اور بڑے ہمارے ایکسیپٹیبل تھے ڈاکٹر زمان صاحب کے کہ وہ علاقے میں آئیں گے, الیکشن کریں گے, لیکن وہ ان سے بھی گیا گزرا نظر آیا, کیونکہ ان کے پاس بھی ایک ADP موجود ہے. کل وہ ایک انٹرویو میں کہتے ہیں جناب علی یہ عہدہ نمائشی ہے, ہمیں کوئی بجٹ نہیں. تو بھائی عہدہ نمائشی ہے, بجٹ میں تو استعفا دے. کیوں آپ تحریک انصاف کی غلامی کر رہے ہو, کیوں آپ وزیر اعلیٰ کے پیچھے چل رہے ہو. آپ کل کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان سے ملاقات کروں گا, بھائی وہ وزیر اعظم ہی نہیں ہے, ایک ہارا ہوا بندہ اس وقت پارٹی کا چیئرمین, اس سے ملاقات دارل کے مسائل ایسے حل ہوں گے. اس سے ملاقات سے دارل کے مسائل تو حل نہیں ہونا ہے. آپ نے دارل کے مسائل حل کرنا, اپنے چیف منسٹر کو لائے, دارل کے اندر لائے, دارل کے مسائل دکھائے. تو یہ سارے ڈرامے ہیں, عہدے تک سارے ڈرامے تھے. ڈاکٹر زمان صاحب 10 لاکھ بلتستان میں اعلان کر سکتا ہے, 10 لاکھ ضلع گزر میں اعلان کر سکتا ہے. آپ کے ہاسپٹل پہ کیا دیا ہے؟ دارل کے ہاسپٹل کو 5 روپے کر دیا, ثابت کرے. سہیل زمان صاحب کے ADP سے کچھ نہیں ملا ہے. تو میری گزارش کروں گا, ہم جب میڈیا پہ آ کے بولتے ہیں تو یہ ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی پرسنل ہو جاتے ہو. ہم پرسنل نہیں ہوتے, ہم مسائل کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ آپ کے پاس بھی ایک ADP ہے, ہم کسی کے سپورٹر بھی نہیں ہے, ہم کسی کے ووٹر بھی نہیں ہے. آپ دیکھ بھرپور اپوزیشن ہم سب کی کر رہے ہیں. یہاں پہ حیدر خان صاحب کی بھی کر رہے ہیں, رحمت خالق کی بھی کر رہے ہیں, زمان صاحب کی کر رہے ہیں. اگر کوئی نااہل ہے تو وہ نااہل ہے, ہم اس کو اہل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بھائی گلگت بلتستان کے اندر آپ دیکھو تعمیر و ترقی مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہوئی ہے. ہم کوئی اس کی کریڈٹ کی بات نہیں کریں گے یہاں پہ. یہ سب کو ظاہر ہے کہ تعمیر و ترقی مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہوئی ہے, لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی دارل کو نظر انداز کیا گیا ہے. ہم اس چیز کو سب سے اوپر رکھیں گے, کیونکہ دارل کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت میں جو منصوبے ہونے تھے نہیں ہو گئے, کیونکہ ہمارا جو موجودہ ممبر تھا اس وقت وہ اس پہ سنسیئر نہیں تھا. اس وقت آپ کو پتہ ہے حالیہ
سیلابوں کی وجہ سے کھمبری زیادہ متاثر ہوا ہے، لوگوں کی فروغ کی زمینیں پانی میں بہہ گئی ہے اور ٹورشال بھی کچھ حد تک متاثر ہوا ہے. تو یہ جو ہمارے ممبر حضرات ہیں وہ گلگت میں جا کے مزے لے رہے ہیں. آج تک تو کھمبری میں ہم نے سنا ہے کہ کوئی فیسلٹیز نہیں، صرف آگے لوگ دورے کرتے دیکھ کے چلے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھیے نا، میں شروع سے عرض کر رہا ہوں آپ کو، جب وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب شیر قلعہ کا دورہ کر سکتا ہے، وہاں پہ ساری حکومت جاتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، تمام ادارے وہاں جاتے ہیں، تمام فاؤنڈیشنز وہاں جاتے ہیں، تمام محکمہ کے بڑے احکامات وہاں جاتے ہیں، تو دارل کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ کھنبر کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ ٹورشال کیوں نہیں آ سکتے؟ کیا وجوہات ہے؟ ہمارے ممبران میں کمی ہے، ہمارے لوگوں کے اندر کمی ہے. جا کے آپ کیکیج بلاک کر ایک دن دھرنا دے کیکیج میں، سب سے مین روٹ آپ کے پاس موجود ہے، پھر دیکھیں مسائل کیسے حل نہیں ہوتے. ہمارے ممبران میں کمی ہے. میں ڈاکٹر زمان صاحب کو پھر کہوں گا، اگر آپ میں ایبلٹی رکھتے ہیں، آپ دارل خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں دارل کا فرزند ہوں، تو آپ وزیر اعلیٰ صاحب کو کھنبر لے کے آئیں. دارل میں ہمارے ٹورزم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کل پرسوں یہاں کورین کچھ ایسے ٹورسٹ بھی آ کے وہاں نیل گل میں انہوں نے انٹرویو بھی دیا تھا کہ پرامن دارل ایک پرامن جگہ ہے، یہاں کوئی بھی ٹورسٹ آنا چاہتا ہے تو وہ آ سکتا ہے. تو اس وقت حکومت گلگت بلتستان اور ٹورزم محکمے کو دارل میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کیا اقدامات ہونا چاہیے؟ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا، سب سے پہلا ہمارا روڈ کا مسئلہ ہے. جب یہ روڈ مسئلہ حل ہوگا روڈ کا، آپ دیکھنا کسی بھی علاقے کی تعمیر و ترقی اور زمین کے لیے روڈ کا ہونا لازمی ہے. جب علاقے تک راستہ چلا جائے گا تو پھر آپ سمجھو وہ علاقہ ترقی کرے گا. اگر روڈ درست ہوگا تو پھر ٹورسٹ آتے رہیں گے. بڑی خوشی ہوئی 2 دن پہلے کورین جو ٹورسٹ آئے، آپ لوگوں نے ان کو لے کے گئے، آپ نے بڑا اچھا کوریج دیا، مجھے بڑا پسند آیا اور بڑی خوشی ہوتی ہے. ہمارے لوگ ایسے کرتے تھے، فارن سے لوگ ہمارے پاس دارل دیکھنے آتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. تو بڑی خوبصورت آبادی ہے، آپ کو پتہ ہے. آگے نیل گول سے آگے جاتے ہو اٹھ ہے، پھر آگے مختلف جھیل ہے وہاں پہ. تو محکمہ سیاحت کو چاہیے کہ ان کے لیے انتظامات کریں. وہاں ایک ریسٹ ہاؤس کا تعیناتی لازمی ہے، کیونکہ جب بھی ٹورسٹ آتا ہے تو پھر وہاں سٹے کرے گا، سٹے کر کے وہاں سے آگے جائے گا. دوسری بات، وہاں روڈ، وہاں تک تو روڈ نہیں ہے. تو حکومت گلگت بلتستان کو چاہیے کہ روڈ کی تعمیر و ترقی کو جلد کرے، تاکہ یہ سیاحوں کا موسم ہے. سیاح جب زیادہ آئیں گے سلیم بھائی، سب سے زیادہ معیشت دارل کی مضبوط ہوگی. اب دیکھیں نا، جب سیاح زیادہ آئیں گے تو یہاں پہ جو کاروبار ہے، جو نظام ہے، وہ زیادہ چلے گا. لوگ آتے جاتے رہیں گے تو دارل کے جو لوگ ہیں ان کی معیشت مضبوط ہوگی. اور یہ ایک بڑا پیغام بھی جائے گا دنیا کو کہ دارل ایک پرامن علاقہ ہے. یہاں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے دارل کو دہشت گردی کا نام دیا گیا ہے. کسی بھی دور میں، کسی بھی حکومت میں دارل کو نظر انداز کیا گیا ہے. پہلے بابو سر کو آپ کو پتہ ہے وہ ٹورسٹ پوائنٹ بنا سکتا ہے. جب کھنجر آپ کو ٹورسٹ پوائنٹ بنا سکتے ہیں، ہونزا کو بنا سکتے ہیں، پھر فنڈر کو بنا سکتے ہیں، دارل کو کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ سوال تو یہاں پیدا ہوتا ہے. ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں، آپ کی میڈیا کے چینل کے تھرو گزارش کرتے رہیں گے. بالکل اسامہ بھائی کا کہنا ہے کہ بابو سر ایک گزرگاہ ہے، وہ ٹورسٹ پوائنٹ وہاں پہ بن سکتا ہے، تو دارل میں بھی کیوں نہیں بن سکتا ہے، نہیں کرے گا. تو انشاءاللہ امید رکھتا ہوں یہ پروگرام آپ کو پسند آئے ہوگا. اسامہ بھائی ہمیشہ ہمارے اسٹوڈیو میں آتے رہیں گے اور انشاءاللہ دارل کے مسائل پر ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنا میزبان سلیم صافی اور کیمرہ مین فاروق احمد خان کو اجازت دیجیے.